بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج قیام اللیل میں 11ویں پارے کی آیتیں تلاوت کی گئیں، جو شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ سورہ توبہ، ابھی جو بحث چل رہی تھی سے قبل سورہ توبہ کی بحث چل رہی ہے۔ سورہ توبہ کے تعلق سے کچھ اہم باتیں میں نے پہلے بتائی تھی۔ سورہ توبہ ایک ایسی صورت ہے جس میں منافقین کی تقریباً 55 صفات کا تذکرہ کیا ہے سورہ توبہ میں۔ اسی لیے میں نے کل بتایا تھا کہ اس صورت میں غیظ و غضب کی باتیں سب سے زیادہ ہیں۔ اس میں تقریباً 55 صفات منافقین کے اس صورت میں گنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ، اس میں توبہ کا تذکرہ 17 بار آیا ہے۔ سورہ توبہ میں توبہ کا تذکرہ 17 مرتبہ مذکور ہے۔ بعض مفسرین اس سے یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں فرض نماز کی رکعتیں پوری 17 ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب لے کے 17 رکعتیں ہوتی ہیں، اور 17 بار اس صورت میں توبہ کا تذکرہ ہے۔ گویا کہ نماز کے ذریعے بھی توبہ و استغفار کا سب سے بہترین ذریعہ یہ نماز ہے۔ اس سے ایک نقطہ، ہلکا سا نقطہ مفسرین نکالتے ہیں۔ اسی طرح یہ صورت، یہ ایک ایسی صورت ہے اتنی طویل ہونے کے باوجود ایک ہی مرتبہ میں اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ صورت پوری کی پوری صورت ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی۔ اور یہ صورت سب سے آخری ہے، اس میں توبہ کا اتنا تذکرہ ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے گویا کہ اس میں اشارہ ملتا ہے کہ زندگی میں جاتے جاتے سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ انسان توبہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو۔ اس پارے میں تقریباً 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ 4 واقعات کا تذکرہ اس پارے میں کیا گیا۔ سب سے پہلا یہ مسجد ضرار کا تذکرہ ہے، مسجد ضرار کا، اس کی وضاحت میں کروں گا۔ اور دوسرا تذکرہ ہے ان لوگوں کا جو جنگ میں جانے سے رہ گئے تھے۔ یہ دونوں سورہ توبہ میں ہیں۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ یونس، اس میں 2 واقعات ہیں۔ ایک حضرت یونس علیہ السلام کا اپنے قوم کو چھوڑ کر نکل جانا، اور دوسرا واقعہ ہے فرعون کا غرق ہونا اور بنی اسرائیل کا نجات پانا۔ یہ 4 اہم واقعات اس پارے میں مذکور ہیں۔ سب سے پہلا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 آدمی جو غزوہ تبوک کے موقع سے، غزوہ تبوک یہ سن 9 ہجری میں واقع ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی، اور یہ وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی، 30,000 کا لشکر تھا۔ اس میں کہا گیا کہ سب لوگ جو بھی جنگ کرنے والے ہیں وہ سب نکل پڑو، سوائے ان کے جو کہ معذور ہیں، جن کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ جنگ کو چھوڑ سکتے ہیں، ان کے علاوہ سب کو نکلنا تھا اس میں۔ تو جب یہ لوگ نکل گئے، سارے صحابہ نکل گئے جنگ کے لیے، تو اس میں سے 3 لوگ ایسے تھے، 3 لوگ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ
اور ہلال ابن امیہ، یہ 3 لوگ پکے صحابی تھے، نیک لوگ تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو سواریاں ہیں اور لشکر جو جا رہا ہے وہ پیدل جا رہا ہے، یہ آج چلے گا، کل ہم اس کو جا کے پکڑ لیں گے گھوڑے سے، یعنی تیز جا کے ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ اس کے بعد ایسے ہی وقت گزرتا گیا، سستی بڑھتی گئی، یہ تینوں لوگ باقی رہ گئے، نہیں جا سکے، یہ تینوں صحابہ جنگ میں شامل نہیں ہو سکے۔ جب اللہ کے رسول جنگ سے واپس آئے، وہاں پہ اللہ کے رسول کو، مسلمانوں کو فتح یابی ہوئی اور ساری نعمتیں ملی، پھر جب وہ لوگ لوٹے تو اس میں 2 قسم کے لوگ پیچھے رہ گئے تھے، ایک منافقین تھے اور یہ 3 صحابہ، خالص صحابہ تھے، یہ 3 لوگ اور منافقین۔ جب اللہ کے رسول لوٹے تو منافقین جا کے اپنے اعذار پیش کر دیے کہ اللہ کے رسول مجھے یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، تو اللہ کے رسول نے قبول کر لیا، کیونکہ منافقین تھے، وہ جھوٹ بولے، اللہ کے رسول نے کوئی اعتراض نہیں کیا، قبول کر لیا۔ یہ تینوں سچے صحابہ تھے، انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، انہوں نے جا کے اللہ کے رسول کے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، ہم جو پیچھے رہ گئے اس کی صرف ایک وجہ تھی، وہ ہماری سستی اور کاہلی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم تمہارے معاملے کو اللہ پر چھوڑتے ہیں، ہم تمہارے معاملے کو اللہ پر چھوڑتے ہیں، اللہ تمہارے بارے میں کیا حکم نازل کرے گا اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، فیصلہ نہیں کریں گے، عمل کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے سارے صحابہ کو کہا دیا کہ کوئی بھی ان تینوں سے گفتگو نہیں کرے گا، کوئی بھی ان سے بات نہیں کرے گا۔ 40 دن جب گزر گیا اس کے بعد ان کو حکم ہوا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ 40 دن تک کوئی یعنی اللہ کا فرمان نہیں آیا، اور سوچ کر دیکھیے کہ سارے لوگ کسی شخص سے بات کرنا چھوڑ دیں، 40 دن گزر گئے، اس کے بعد بھی توبہ نازل نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں، تو بیویوں کو کہا گیا کہ اپنے میکے چلے جاؤ، یعنی دور ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ 50 دن گزرا تب جا کے توبہ نازل ہوئی۔ اس وقت جب توبہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بہت آزمانے کے بعد، بہت یعنی صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر زمین کی کشادگی کے باوجود یہ زمین ہم کو کاٹتی تھی، تنگ ہو گئی تھی زمین ہمارے لیے، کیونکہ کوئی بھی ان سے بات نہیں کر رہا تھا۔ تب توبہ نازل ہوئی، تب توبہ نازل ہوئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انہیں توبہ کی توفیق دی اور ہم نے توبہ کو قبول کیا۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ مذکور ہیں، کہا کہ ہم نے توبہ کی توفیق بھی دی اور ہم نے توبہ بھی قبول کیا۔ آپ سوچ کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے کہ اسی نے توفیق دیا توبہ کرنے کی اور پھر ان کی توبہ کو قبول بھی کیا، یہ ہے اللہ کی رحمت۔ تو ان تینوں کا تذکرہ، یعنی بہت آزمائش کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے قرآن میں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان کا تذکرہ ہمیشہ کے لیے ثبت کر دیا گیا قرآن میں۔ یعنی آزمائش جتنی بڑی تھی انعام بھی اتنا بڑا ملا۔ آزمائش 50 دن تک اتنی بڑی آزمائش تھی تو انعام کتنا بڑا ملا کہ ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا گیا قرآن میں۔ قرآن میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ حضرت عائشہ کے تعلق سے یعنی اتنی بڑی آزمائش آئی تو ان کی برات کا اظہار قرآن نے کیا، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اسی طرح اس کا انعام بھی ہوا کرتا ہے۔ یہ تھا پہلا۔ دوسرا، مسجد ضرار۔ یہ مسجد اصل میں ایک راہب تھا، ابو عامر نام تھا۔ مسجد ضرار کس کے اشارے پر بنی اور یہ کون سی مسجد تھی؟ یہ مسجد تھی جس کو ابو عامر نام کا ایک شخص تھا جو ظاہری نیکوکار تھا، نیک دکھتا تھا وہ، اسی لیے لوگ اس کو راہب کہتے تھے۔ راہب کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والا، جیسے عالم کہتے ہیں اسے راہب۔ تو اور یہ کون تھا؟ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، اس کا باپ تھا یہ ابو عامر راہب۔ یہ باپ تھا حنظلہ غسیل الملائکہ، جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، ان کا باپ تھا۔
یہ شخص چونکہ نیک تھا، ظاہری نیکیاں تھیں اس کے پاس، تو رسول اللہ کے مدینہ آنے سے پہلے لوگ اس کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے اور اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اور قریب تھا کہ اس کو سونے کا تاج پہنانے والے تھے وہ لوگ ابو عامر کو۔ جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں 3 قسم کے لوگ تھے، اوس خزرج 2 قبیلے تھے اور ایک یہودی تھے۔ اوس خزرج یہ 2 قبیلے تھے اور ایک یہودی، یہ لوگ یہاں بستے تھے۔ جب اللہ کے رسول آئے تو اوس اور خزرج میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہی لوگ انصار ہیں، لوگ اللہ کے رسول کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس کو چھوڑ دیے، یعنی ابو عامر کے لوگ کم ہونے لگے اور یہ پریشان ہو گیا، گویا کہ اپنے اوپر اپنا دشمن سمجھا اللہ کے رسول کو۔ تو ابو عامر بھاگ کے ہرقل کے پاس گیا، ہرقل کے پاس جا کے اس کے دین کو اختیار کر لیا، اور وہاں سے اس نے اشارہ کیا ان منافقین کو کہ تم ایک مسجد بناؤ، تم ایک مسجد بناؤ جس مسجد کا مقصد قرآن نے بتایا کہ کفر کو سپورٹ کرنا ہے، اس مسجد کے ذریعے کافروں کو سپورٹ کرنا ہے، اور دوسرا مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنے کی پلاننگ کرنی ہے، اور جو لوگ کفار ہیں جو دشمن ہیں ان کے لیے چھپنے کی جگہ کمینگاہ ہے۔ یہ سارے مقاصد ان کے ذہن میں ڈالے۔ منافقین نے کیا کیا؟ ایک مسجد بنائی، وہ مسجد قباء جو ابھی ہے، مسجد قباء سے قریب ہی مسجد تھی، وہ زیادہ دور نہیں تھی، اس مسجد کو بنایا۔ اس کے بعد آ کے اللہ کے رسول کو کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ مسجد بنائے ہیں اور جو لوگ مجبور ہیں، چل نہیں سکتے ہیں، نہیں آ سکتے ہیں، ان کے لیے ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ چل کے اس میں نماز پڑھ لیجئے کہ ہم لوگ اس میں نماز شروع کر دیں۔ لیکن ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی میں جنگ تبوک کی تیاری میں مصروف ہوں، میں واپس آنے کے بعد اس میں نماز پڑھ لوں گا، پھر تم لوگ اس میں نماز پڑھنا۔ ہوا یہ کہ جب اللہ کے رسول جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول نے کچھ دیر کے لیے انتظار کیا، یعنی آرام کیا کہ اب آرام کر لیتے ہیں پھر مدینہ چلیں گے۔ اس وقت اللہ کے رسول پر حضرت جبرائیل آئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اس مسجد کی حقیقت بتائی اور کہا کہ اس مسجد میں آپ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ اس مسجد میں ذی اوان نام کی جگہ ہے، وہیں پہ اللہ کے رسول ٹھہرے ہوئے تھے جب تک کہ حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ اس مسجد میں آپ نماز نہیں پڑھیں گے، اس مسجد کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے، منع کر دی۔ اس وقت مالک ابن دخشم، یہ ایک صحابی ہیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، ان کو کہا کہ آپ جائیے اور اس مسجد کو ختم کر کے آئیے۔ تو 3-4 صحابہ گئے اور اس مسجد کو توڑ کے ختم کیا۔ اس کے بعد تذکرہ کیا کہ ٹھیک ہے اس مسجد میں کھڑا نہیں ہونا ہے تو کون سی مسجد میں کھڑا ہونا ہے؟ تب مسجد قباء کا تذکرہ کیا کہ لمسجد اسس علی التقوی، کہ اس مسجد میں وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں جو تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی، یعنی مسجد قباء۔ تو مسجد قباء میں اللہ کے اس کے بالمقابل بتایا گیا کہ یہ افضل مسجد ہے، اس میں آپ کو پڑھنا ہے نماز، اور یہ صرف خالص اللہ کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ ہوئے 2 واقعے، مسجد ضرار اور 3 لوگ جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ سورہ یونس میں 2 تذکرے ہوئے، ایک حضرت یونس علیہ السلام جن کو اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا اور تقریباً 1 لاکھ کا تذکرہ ہے کہ 1 لاکھ لوگوں کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا۔ یہ گئے، اپنی قوم کو ڈرایا، اللہ کی طرف بلایا، لیکن وہ لوگ مانے نہیں۔ تو حضرت یونس کیا کیے، ان کو دیکھے کہ یہ لوگ ہماری بات ماننے والے ہیں نہیں، تو وہ ان کو چھوڑ کے کہہ دیے کہ اب تم پر عذاب آئے گا، تم پر عذاب آئے گا، ان کو چھوڑ کر نکل گئے۔ یہاں پہ دونوں سے غلطی ہوئی، قوم نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، اور نبی سے غلطی ہوئی، حضرت یونس بنا اللہ کے حکم کے ہی نکل گئے، دونوں سے غلطی ہوئی، اور بعد میں چل کے دونوں نے توبہ کیا، قوم نے بھی اور حضرت یونس نے بھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عذاب سر پر منڈلا رہا ہے،
तब हज़रत यूनुस की कौम पूरे बाल बच्चे सब को लेके, यहाँ तक के मवेशियों को लेकर मैदान में निकल आए। मैदान में आके उन्होंने कहा, अल्लाह से सच्ची तौबा की, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ किया, तब वो अजाब टल गया। ठीक है। हज़रत यूनुस बोले कि मैं फिर उस कौम की तरफ नहीं लौट के जाऊंगा जिसने हमारा इनकार कर दिया। तो बीच में नदी थी जिसको पार करना था। खैर उनको समंदर में डाल दिया गया, पानी में डाल दिया गया। मछली ने उनको निगल लिया, मछली ने उनको निगल लिया। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि कौम जिसने इनकार किया अल्लाह के नबी का, उसने जब माफ़ी मांगी, अल्लाह ने उसको माफ़ करके छोड़ दिया, अजाब को टाल दिया। हज़रत यूनुस जब वो जा रहे थे अपने रास्ते पर, तो नबी होते हुए भी अल्लाह ने उनको सज़ा से नहीं छोड़ा, सज़ा से नहीं छोड़ा। जिस तरह आपने अभी तक कई बार देखा कि अल्लाह के रसूल को कई जगहों में अल्लाह की तरफ से ये तंबीह आई कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला। अल्लाह की कुदरत देखिए कि कहा जाता है कि मछली का पेट इतना गर्म होता है कि वो लोहे को भी पिघला सकता है मछली। उसमें अल्लाह ने हज़रत यूनुस को रखा मछली के पेट में, जिसका तज़किरा कुरान कहता है कि हज़रत यूनुस मछली के पेट में गए। उसमें 3 तरह की तारीकियाँ थी। एक तारीकी तो मछली के पेट की तारीकी, अंधेरा। उसके बाद पानी के बीच में अंदर थे, उसका अंधेरा। तहबता जो मौजें थी, उसका अंधेरा। ये सारे अंधेरों के बीच में हज़रत यूनुस ने कहा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, यानी ये दुआ पढ़ी। और इस दुआ के तज़किरे के बाद अल्लाह ने कहा, व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, कि हम इस तरह मोमिनों को बचाते हैं। गोया के उनसे गलती हुई थी, मुसीबत में गिरफ्तार थे। उन्होंने कहा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। इसका माना है कि ए अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंत, कि तू ही माबूद है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, तेरी जात पाक है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, कि मैं जालिमों में से था। ठीक है। मैं इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, मैं जालिमों में से, यानी अपनी गलती का एतराफ़ हज़रत यूनुस ने किया। तो अल्लाह ताला ने उनको नजात दी। मछली को हुक्म दिया कि जाके इनको किनारे पर उगल दो, क्योंकि अल्लाह की सारी मखलूक है। अल्लाह का हुक्म हवाओं पे चलता है। हज़रत सुलेमान को के लिए अल्लाह ने मुसख्खर किया। वो कहते कि हवा इधर चलो तो उधर चलती थी, इधर चलो तो इधर चलती थी। पानी को अल्लाह ने जब हुक्म दिया कि तू बह पड़ तो बह पड़ी, खड़े हो जा तो खड़े हो जा। तो ऐसी चीज़ें, यानी आग अल्लाह ने कहा कि नहीं जलाना है, नहीं जलाई। तो अल्लाह का हुक्म हर चीज़ पे चलता है, हर मखलूक पे चलता है। अल्लाह ने कहा कि जाके इनको उगल दो किनारे पर। हज़रत यूनुस को मछली ने उगल दिया। यहाँ पे देखना यह है कि अल्लाह ने सज़ा देने से उनको भी नहीं चूका, अल्लाह ताला ने छोड़ा नहीं। उनसे गलती हुई तो उसकी सज़ा मिली। इसीलिए कहा जाता है कि इन्ना अशद्दल इब्तिला'i अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, कि सबसे ज़्यादा आजमाइशें किसको आती हैं? सबसे ज़्यादा आजमाइश अंबिया को आती है। और उसके बाद जितने नेक होते हैं, आप जितने ज़्यादा नेक होंगे, आपको आजमाइशें भी उतनी ज़्यादा आएंगी। इससे घबराना नहीं चाहिए। ये तीसरी चीज़ थी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा। फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की हज़रत यूनुस की। चौथा वाक़या, बनी इसराइल को हज़रत मूसा जब फ़िरऔन से छुपा कर लेकर भाग रहे थे, बनी इसराइल को लेकर भाग रहे थे, तो आगे समंदर था, आगे समंदर था और फ़िरऔन का लश्कर पीछे था। यानी आगे भी मौत थी, पीछे भी मौत थी। बीच में बनी इसराइल थे, हज़रत मूसा थे। उस वक्त मूसा की कौम ने कहा कि अब तो हम इन्ना लमुद्रकून,
کہ ہم تو اب پا لیے گئے، اب ہماری کوئی چارہ نہیں ہے۔ تب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے کہا ان معی ربی سیہدین، کہ میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ نبی کا اعتماد کبھی اللہ سے متزلزل نہیں ہوتا، چاہے لاکھ اسباب ختم ہو جائیں۔ وہاں پہ سمندر ہے، سمندر میں ڈوبے تو بھی مریں گے، رکے تو فرعون کی قوم مار دے گی، گویا کہ آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، کسی بھی صورت میں بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت بھی حضرت موسیٰ نے کہا کہ ان معی ربی سیہدین۔ کل کے درس میں یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر کا تذکرہ آیا تھا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر سے کہا تھا کہ تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ان معی ربی سیہدین، کہ میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا رب جب میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس پانی پہ مارو۔ پانی کا کام کیا ہے؟ پانی کا کام ہے بہنا بہا لے جانا، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ اے پانی ٹھہر جا۔ وہاں پہ پانی جو بہہ رہا تھا وہ چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا، راستے بن گئے۔ جہاں پہ کوئی اسباب کوئی سبب نہیں تھا، اللہ نے وہاں سبب پیدا کیا۔ جہاں پہ راستہ نہیں تھا، اللہ نے راستہ وہاں پیدا کیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس راستے میں چل پڑے، جب نکل گئے تب یہ فرعون نے سوچا کہ چلو لگے ہاتھ میں بھی اسی راستے سے نکل لیتا ہوں۔ جب وہ گیا، مسلمان جو بنی اسرائیل تھے وہ لوگ نکلے، اور پھر پانی کو کہا گیا کہ تو اپنے حکم سے جس طرح تو چلتی ہے چل جا۔ پانی مل گیا، پھر وہ ڈوب۔ اس وقت فرعون نے اس وقت کہا کہ میں اب موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ دیکھیے 3 اوقات ایسے جب موت سامنے آ جائے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے کہا الآن، کیا اب تم کو عقل آئی ہے؟ اس وقت جب عذاب انسان دیکھ لے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اپنی نظروں سے فرشتے دیکھ لے توبہ قبول نہیں ہوتی، سورج جب پچھم سے نکل جائے توبہ قبول نہیں ہوتی، اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں۔ یہ فرعون جس نے کہا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا پروردگار ہوں، اس کو پانی نے بھی قبول نہیں کیا اور زمین نے بھی قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا کہ میں تجھے آیت ایک نشانی بنا کے رکھ دوں گا قیامت تک کے لیے۔ اور یہی وہ فرعون ہے جو آج بھی اسی طرح اس کی لاش ہے جو ختم نہیں ہوئی۔ سارے دوسرے فرائض جو ہیں ان کے ساری لاشیں آپ دیکھیں گے کہ ممی میں رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی لاش باہر ہی ہے، پھر بھی ختم نہیں ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ میں تجھے نشانی بنا کے چھوڑ دوں گا، دنیا کے لیے عبرت بنا کے چھوڑ دوں گا، کیونکہ اس نے اللہ کا مقابلہ کیا تھا، کہا تھا کہ میں رب العالمین ہوں، نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ میں تجھے دنیا کے لیے عبرت کا سامان بنا کے چھوڑ دوں گا۔ اور آج عبرت آپ مصر میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ یہ چوتھا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اس دعا کے تذکرے کے بعد وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ جو کہا، اس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ آج بھی کوئی شخص اگر کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہے، کوئی بھی مصیبت اسے لاحق ہے، کوئی بھی پریشانی اسے لاحق ہے، تو اگر وہ یہ دعا پڑھے گا كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اسے مصیبت سے نکال دے گا۔ یہ 4 چیزیں تھیں۔ اس کے بعد قرآن نے کہا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ ان کے مال سے یعنی مسلمانوں کے مال سے تم صدقہ لو، زکوٰۃ نکالو، صدقہ لو۔ صدقہ لو، یہ دو فائدے بتائے گئے، تطہرہم وتزکیہم، جو ان کو پاک کرے گا، ان کو پاکیزہ کرے گا۔ اس لیے یہ صدقہ کا جو اسی طرح ایک حدیث میں کہا، صحیح حدیث ہے کہ داووا مرضاکم بالصدقات، کہ صدقات کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص اگر بیمار ہے تو وہ صدقہ کرے، اللہ اس کو شفا یابی دے گا۔ اور اپنے دل کی پاکیزگی اور اپنے مال کی پاکیزگی کے لیے صدقہ دینا، کیونکہ قرآن نے یہ دونوں مقاصد بتائے کہ اگر آپ ان کے مال سے صدقہ لیں گے تو ان کو ہی فائدہ ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کسی مفسر نے بڑے ہی اچھے انداز سے کہا ہے کہ اگر آپ کسی فقیر کو، غریب کو دیتے ہیں تو ظاہری آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ میں فقیر کو دے رہا ہوں، لیکن اگر باطنی آنکھوں کو دیکھیں گے، اپنی باطنی آنکھ سے، دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ وہ صدقہ اللہ کو دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا کہ اللہ کہے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا، تو نے کھلایا نہیں۔ یعنی دل کی آنکھیں یہ کہتی ہیں کہ آپ جو پیسہ دے رہے ہیں وہ اللہ کو دے رہے ہیں، لیکن ظاہری آنکھیں کہتی ہیں کہ آپ کسی فقیر کو دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہاں پہ خریدار کون ہے؟ خریدار اللہ تعالیٰ ہے، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کی جانوں کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے۔ کس سے؟ جنت سے۔ ٹھیک ہے، گویا کہ اس میں خریدار کون ہے؟ خریدار اللہ رب العالمین ہے۔ اور چیز کون سی ہے جس کے ذریعے بیچا جا رہا ہے؟ جنت۔ جنت کو خرید رہا ہے انسان، اور بیچنے والا کون ہے؟ مومن ہے۔ یعنی مومن، اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے۔ کس چیز سے؟ جنت سے۔ اسی لیے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو عقل مند ہے وہ جنت سے کم پر کبھی راضی نہیں ہوتا۔ جو عقل مند ہے مومن، وہ جنت سے کم پہ راضی نہیں ہوتا۔ اسے جنت ملے گی، وہ اپنے مال کو، جان کو، سب کو قربان کر دے گا، اور اگر جنت نہیں ملے گی تب خرچ نہیں کرے گا۔ تو مومن جو ہے، مومن وہ صرف اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ اس کے بدلے میں اسے کیا ملے گا؟ جنت۔ اور جنت کا سوال مومن کو ہمیشہ کرنا چاہیے، اور اللہ کے چہرے کی قسم کھا کر جو دعائیں مانگی جاتی ہے، اس میں کہا اللہ کے رسول نے کہ اللہ سے اگر مانگنا ہو تو جنت کا سوال کرو، اور جنت میں بھی جنت الفردوس کا سوال کرو جو سب سے اونچی جنت ہے۔ اس کے بعد مومنین کے صفات بتائے کہ مومنین کیسے ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، اللہ کی تعریف کرنے والے ہوتے ہیں، سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، اور اللہ کے حدود کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ کون؟ مومنین۔ یہ سب صفات اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا، مشرکین کا ایک موقف بیان کیا، کہا کہ مشرکین کہتے تھے کہ اللہ کے رسول تو مانتے نہیں تھے، کہتے تھے اے محمد آپ کوئی اور قرآن لائیے، آپ کوئی اور قرآن لائیے، یا اس قرآن میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیجیے۔ آپ کوئی اور قرآن لائیے یا اس قرآن میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیجیے۔ ابھی ایک فتنہ اٹھا تھا، ایک خبیث ملعون
وسیم رضوی، جس نے یہ کہا کہ قرآن میں یہ آیتیں نکال دینی چاہیے، قرآن سے یہ آیتیں نکال دینی چاہیے، اس خبیث کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آیتیں کوئی بھی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کے ذہن سے خرافات نکالنے کی ضرورت ہے۔ تو اس ذہن کے لوگ اس وقت بھی تھے، یعنی آج ہم لوگوں نے سنا جانا، اس ذہن کے لوگ صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ قرآن کو اللہ کے رسول یہ قرآن کو نہیں بلکہ کوئی اور کتاب لے آئیے جس میں کچھ احکامات جو اس میں ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، یا اگر دوسرا نہیں لا سکتے ہیں تو اس میں کچھ جگہوں میں چینجنگ کر دیجیے۔ تب اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اس میں چینجنگ کیسے کر سکتا ہوں، یہ میرا حق نہیں ہے، میری کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اگر میں اس میں ایک حرف بھی کمی زیادتی کروں تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے گا۔ اس کے بعد جو قرآن کو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے وغیرہ، تب اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ آپ کہیے کہ میں نے تمہارے درمیان عمر کا ایک طویل عرصہ گزارا ہے، 40 سال کے بعد نبوت ملی نا، اللہ کے رسول کو نبوت ملی اور جھٹلایا بھی اسی وقت گیا، تو کہا کہ اس کو دلیل، یہ ایک مانی جانی تحقیق ہے کہ کوئی شخص 40 سال تک سچ بولتا رہا ہو اور 40 سال کے بعد وہ جھوٹ بولنے لگے، برا ہو جائے، ایسا عام طور سے نہیں ہوتا ہے۔ کوئی شخص 40 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد خرافات اس کے ذہن میں آئے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اسی کو دلیل بنایا کہ میں نے اپنی عمر کا ایک طویل عرصہ تمہارے درمیان گزارا، مجھ سے تم نے کوئی جھوٹ نہیں سنا، مجھ سے تم نے کوئی غلط بات کرتے ہوئے نہیں سنا، تو کیا آج میں اللہ کے لیے، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو کیا میں جھوٹ بولوں گا اللہ کے لیے؟ اس کو دلیل بنایا۔ اس لیے انسان کی زندگی اگر اچھی ہے تو وہ خود ایک دلیل ہوتی ہے، انسان کی زندگی اللہ کے راستے پر گزری ہو تو وہ خود ایک دلیل ہوتی ہے اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، یعنی میں نے ایک عمر کا ایک طویل عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تمہیں بلاتا ہے کس کی طرف؟ الی دار السلام، دار السلام کی طرف بلاتا ہے، سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ سلامتی والا گھر، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ دنیا سلامتی کا گھر نہیں ہے، یہ دار السلام نہیں ہے، یہ بے چینیاں، پریشانیاں، ایک مشکل ختم ہوئی نہیں کہ دوسری پریشانی شروع ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ صبح ایک پریشانی ختم ہوتی کہ نہیں کہ تیسری سامنے آ جاتی ہے، یہ پریشانیوں کا گھر ہے، سلامتی کا گھر یہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ دار السلام کی طرف آؤ، یعنی جنت، اس کی طرف آؤ۔ اس کے بعد کہا کہ جنت میں تمہیں کیا دوں گا؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جو لوگ نیکوکار ہوتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ حسنہ، خوبصورتی ہے، بیوٹی ہے، یعنی جنت ہے۔ جنت کو کہا کہ خوبصورت، ان کے لیے خوبصورتی، جنت خوبصورت ایسا نہیں کہا بلکہ کہا کہ خوبصورتی، یعنی دوسری کوئی چیز نہیں، تشبیہ وغیرہ نہیں دیا، ڈائریکٹ کہا خوبصورتی ہے ان کے لیے، گویا کہ جنت کا تذکرہ کیا کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اس کے بعد کہا وہ زیادہ، صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا اس کی تفسیر کہ وہ زیادہ سے کیا مطلب ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ زیادہ سے مراد وہ اللہ کا دیدار ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے جنتیوں، اے میرے نیکوکار بندو، تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے، اور کوئی چیز چاہیے، تب بندے جو ہیں لوگ کہیں گے کہ اللہ تو نے تو ہمیں ہر چیز دیا، ہر نعمت سے نواز دیا، اب ہمیں کیا چاہیے؟ تب اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے پردے کو ہٹائے گا، تو وہ اس کو کہا کہ وہ زیادہ، کیونکہ یہ نعمت
جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اس کے بعد جنت کی نعمتوں میں یہاں پہ جو تذکرہ اس پارے میں جو کیا گیا، تحتہا الانہار کہا۔ جہاں بھی قرآن میں آپ دیکھیں گے من تحتہا آیا ہے، لیکن اس صورت میں تحتہا الانہار، من کا تذکرہ نہیں ہے، من کا تذکرہ نہیں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے، اس کی توجیہ دو طریقے سے مفسرین نے بتائی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے باغ میں کہیں دوسری طرف سے پانی آ رہا ہو، آپ کا باغ ہے اور نہر کہیں اور سے آ رہی ہو ہو سکتا ہے کہ وہ نہر کو کوئی بند کر دے تو پانی آنا بند ہو جائے، لیکن جب نہر آپ کے ہی گھر سے شروع ہو تو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہ تحتہا الانہار، اور اس میں مفسرین نے کہا کہ گویا کہ جنت میں گھر کچھ ایسے بھی ہوں گے، جنت میں گھر ایسے بھی ہوں گے جو پانی پر ہوں گے، گویا کہ اس کے نیچے نہریں ہوں گی، پانی بہہ رہے ہوں گے، مچھلیاں ہوں گی وغیرہ۔ تو اللہ کے لیے کوئی چیز، آج ہواؤں میں بلڈنگیں بن جاتی ہیں، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اس کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ اس کے بعد قرآن کو کہا کہ شفاء لما فی الصدور، کہ یہ دل جو ہے، یہ قرآن جو ہے یہ دلوں کی شفا ہے۔ شفا دو چیزوں کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے، ایک شہد کے لیے کہا کہ شہد سے شفا حاصل کی جاتی ہے، اور قرآن کو کہا کہ یہ شفا ہے۔ دیکھو یہ دونوں میں فرق ہے، شہد میں شفا ہے اور قرآن شفا ہے، یہ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ کہ یہ قرآن جو ہے یہی شفا ہے، شفا کا باعث ہے، لیکن شہد کے ذریعے، شہد سے شفا حاصل کی جاتی ہے، تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ یہ دلوں کے لیے شفا کا ذریعہ قرآن کو بتایا گیا، اور گویا کہ بدن کی شفایابی کے لیے شہد کا استعمال ہوا، اور دلوں میں جو گندگی ہے اس کی پاکیزگی کے لیے اللہ نے قرآن کو کہا کہ یہ قرآن شفا ہے۔ اس کے بعد قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قرآن نے کہا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، اولیاء آج کل کے اولیاء نہیں، اولیاء جو حقیقی میں نیکوکار ہوں وہ اولیاء اللہ کے نیکوکار بندے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی غم نہیں، خوف نہیں۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ حزن اور غم ایک ماضی پر کیا جاتا ہے کہ ارے میں نے ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا ہوتا میرے ساتھ، غم، اور ایک آنے والی چیز کا ڈر کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، وہ مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی اہم بات جو مجھے چھوٹ گئی تھی، وہ یہ کہ مسجد قباء میں جو لوگ نماز پڑھتے تھے، یعنی مومنین، ان کی صفت بتاتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ بہت نیک لوگ ہیں، وہ لوگ نیک ہیں۔ پاکی کا خاص طور سے تذکرہ کیا کہ وہ پاک ہیں اور پاکیزگی کو اللہ پسند کرتا ہے، پاک ہیں اور پاکیزگی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ تعالیٰ، وہ لوگ پاک ہیں اور پاکیزگی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اس سے ایک مفسر نے بڑا اچھا نقطہ نکالا ہے، اس نے کہا کہ اگر تم ظاہری پاکیزگی چاہتے ہو، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ استنجا مٹی سے کرنے کے بعد پانی سے بھی دھوتے تھے، یہ ایک خاص ان کا عمل تھا۔ اس کو تطہیر سے شریعت نے کہا کہ یہ لوگ بہت پاک باز رہنے والے،
تو جسمانی ظاہری پاکیزگی کے لیے ہم پانی مٹی کا استعمال کرتے ہیں وغیرہ، تو اس سے نقطہ نکالا کہ یہاں پہ مساجد اور وضو یعنی تطہیر پانی وغیرہ کا تذکرہ، یہ دونوں کا تذکرہ کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ جو دل کی پاکیزگی چاہتا ہے وہ مسجد میں زیادہ وقت گزارے، اور جسمانی پاکیزگی کا جو یہاں تذکرہ کیا گیا تو مسجد قباء کا تذکرہ اور یہ ظاہری پاکیزگی کا تذکرہ دونوں کا ایک ساتھ کر کے بتایا کہ جو دل کی پاکیزگی چاہتا ہے وہ مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑے۔ اس لیے قیامت کے دن جو 7 قسم کے لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے، ان لوگوں کے لیے کہا ان لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں معلق ہو، ظہر ہو گئی تو عصر کے لیے اس کا دل کہ کب اذان ہوگی کہ میں مسجد جاؤں گا، عصر ہو گئی تو مغرب کا انتظار، اس طرح سے قلبہ معلق بالمساجد، مساجد سے اس کا دل معلق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو اللہ تعالی قبول فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے اللہ کی اطاعت پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت آئے تو کلمہ شہادت پر موت آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔